یا علی ولی اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہم نے ولایت علی کی، خلافت علی کی، امامت علی کی، میں عرض کرتا ہوں وصایت علی کی، وراثت علی کی ہم نے بڑی گراں قدر قیمتیں ادا کی ہیں۔ اولادیں ہم نے ذبح کرائیں، جائیدادیں ہم نے کرو کرائیں، زبانیں ہم سے گدی کی طرف سے کھچوائیں، گھر ہم نے گروائے، سب کچھ ہم نے قربان کیا، لیکن علی کی ولایت کا کبھی دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ لہذا ہمارا مذہب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ آپ بھی دو جملے عرض کروں تاکہ تفسیر مکمل ہو جائے۔ ایک ہے اللہ، دوسرے ہیں محمد و آل محمد۔ ان کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ اگر کوئی مشکل آ جائے، اولاد مانگنی ہو، جائیداد لینی ہو، موت ٹالنی ہو، صحت لینی ہو، مقدمے میں کامیابی حاصل کرنا ہو، کوئی مشکل آسان کرانا ہو، تو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے یا آل محمد کی طرف؟ مذہب شیعہ یہ ہے کہ ہر بات میں رجوع اللہ کی طرف کرو، وسیلہ محمد و آل محمد کو پیش کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اور اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو، اللہ سے کوئی کام کرانا چاہتے ہو، اللہ سے جاگیر جنت کا پٹا لینا چاہتے ہو، اگر جہنم کے شعلوں سے دامن کو بچانا چاہتے ہو، اللہ کی رضا کا دامن تھامنا چاہتے ہو، اللہ کی ناراضگی اور اللہ کے قہر و غضب سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو، تو کوئی وسیلہ ڈھونڈ کے لاؤ۔ ہمارا مرکز ہے اللہ، اور مرکز تک پہنچنے کا وسیلہ محمد و آل محمد ہیں۔ یہ ہے مذہب شیعہ۔ لہٰذا مجھے کہنے دو کہ مذہب شیعہ کیا ہے۔ اگر کوئی کہتے اللہ فارغ ہو چکا، اللہ کے پاس کچھ نہیں، یہ یہودیت ہے، نصرانیت ہے، یہ حسنین کے نانے کا اسلام نہیں۔ اور اگر کوئی کہتے ہے وسیلہ کوئی نہیں، ہم تو ڈائریکٹ اللہ سے رابطہ کریں گے، اللہ سے سب کچھ لیں گے، نہ کوئی واسطہ نہ کوئی وسیلہ، یہ چٹی وہابیت ہے، یہ بھی مذہب شیعہ نہیں۔ مذہب شیعہ کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ تعلیم قرآن کیا ہے؟ 14 معصومین کا کلام و فرمان کیا ہے کہ کائنات کا مرکز رب العالمین کو مانا جائے، اور مرکز تک پہنچنے کا وسیلہ محمد و آل محمد کو سمجھا جائے۔ لہذا یہی وجہ ہے ہمارے بچوں سے لے کر بوڑھوں تک جب بھی دعا مانگتے ہیں ہم کہتے ہیں یا اللہ تجھے واسطہ شہزادہ علی اکبر و اکثر کی شہادت کا ہمارے بھی اولادوں کو اولاد عطا فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ سید الشہداء کی شہادت کا ہمارے گناہوں پر معافی کا کلم پھیر۔ یا اللہ تجھے اسیر بغداد کی قید کا صدقہ ہمارے قیدیوں کو رہائی نصیب فرما۔ یا اللہ تجھے خاتون قیامت کی چادر تطہیر کا صدقہ ہماری عورتوں کی عصمت اور ان کا پردہ بچا۔ یا اللہ تجھے واسطہ خون حسین کا ہمارے گناہ معاف فرما۔ تو پتہ چلا کہ شیعہ قوم اور شیعہ قوم کے سمجھدار حق و مرکز کون و مکان جانتے ہیں، اور مرکز تک پہنچنے کا وسیلہ نبی اور آل نبی کو جانتے ہیں۔ یا علی، لہذا یاد رکھو اور اس بات کو پلے باندھ لو، اگر کوئی دشمن اہل بیت ہے، وہ نہ سنی ہے نہ شیعہ، وہ ناسبی ہے، وہ خارجی ہے، اور ناسبی خارج از اسلام ہے۔ جو غالی ہے وہ مشرک ہے، وہ دشمن خدا ہے، وہ بھی خارج از اسلام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شیخ صدوق جیسے بزرگوار نے، جن کے رسالہ اعتقادیہ پر 1100 سال سے شیعہ قوم اور شیعہ علماء و مجتہدین کا عمل ہے، وہ فرماتے ان الغلاة شر من الیہود والنصارى والذین اشرکوا، کائنات کے یہودی ہوں یا نصرانی ہوں یا کائنات کے مشرک، غالیوں سے بڑھ کر خدا کا کوئی مشرک نہیں ہے۔
لہذا یہ دشمن خدا ہیں اور قوم کو بھی دشمن خدا بنانا چاہتے ہیں. لہذا ناسبیوں سے بھی بچو جو آپ کو آل محمد کا دشمن بنانا چاہتے ہیں، اور غالیوں سے بھی بچو جو آپ کو دشمن خدا بنانا چاہتے ہیں. مسلمان وہ ہے کہ جس کا ایمان اسی کلمے کے مطابق ہے. اللہ اللہ ہے، نبی نبی ہے، علی علی ہے، اللہ کا شریک کوئی نہیں. نبی خاتم کے بعد قیامت تک نیا نبی کوئی نہیں علی کے سوا، اور اولاد علی کے سوا اللہ کا ولی کوئی نہیں، پیغمبر کا بلا فضل وسیع کوئی یا علی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، لا الہ الا اللہ، ماشاءاللہ لا الہ الا اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. 1400 سال سے ہم مظلوم کربلا کے ذکر کر رہے ہیں. کبھی سوچے کہ مقصد شہادت حسین کیا تھا؟ لفظی طور پر تو بچے بھی جانتے ہیں کہ دین کی خاطر امام نے سب کچھ قربان کیا تھا. دین کیا ہے؟ آدھا دین عقیدہ ہے، آدھا دین عمل ہے، آدھا دین اصول ہے، آدھا دین فروع ہے. تو اصول میں سب سے مقدم توحید ہے، فروع میں سب سے پہلے نمبر پہ نماز ہے. آج ہمارے سٹیج پر جو بھی آتا ہے پہلے توحید کی مخالفت کرتا ہے، پھر نماز روزے کی مخالفت کرتا ہے. اس رنگ میں مذہب کو پیش کیا گیا کہ گویا توحید نام کی کوئی شے مذہب کا حصہ ہی نہیں. اور جو اٹھتا ہے وہ یہی کہتے ہیں کوئی دین نمازوں میں ہے، کوئی دین زکاتوں میں ہے، کوئی دین حجوں میں ہے، کوئی دین داڑھیوں میں ہے، کوئی دین پردے میں ہے. جی ایمان اندر ہونا چاہیے، سائن بورڈ لگانے کی کوئی ضرورت نہیں. حیا آنکھ میں ہونی چاہیے، چادر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. ایمان دل میں ہونا چاہیے، اٹھک بیٹھک نماز کی کوئی ضرورت نہیں. پھر جہاں تک مذاق اڑایا جاتا ہے اگر داڑیاں رکھ کے جنت میں جانا ہے تو تارا سنگھ ہم سے پہلے پہنچ جائے گا. اگر نمازیں پڑھ کے جنت میں جانا ہے تو نظام دین ہم سے زیادہ نمازیں پڑھتے ہیں، وہ پہلے پہنچ جائے گا. اگر حجیں کر کے جانا ہے تو معراج دین زیادہ حجیں کرتا ہے. اگر جو ہے روزے رکھ کے جنت میں جانا ہے تو فلانا دین جو ہے اسلام الدین جو ہے وہ زیادہ روزے رکھتا ہے. پھر پوچھا جاتا ہے کیا تارا سنگھ جنت میں جائے گا؟ پبلک کہتی ہے نہ. نظام دین جائے گا؟ پبلک کہتی ہے نہ. پھر کہا جاتا ہے پتہ چلا داڑھی دین داڑھی میں نہیں، دین نمازوں میں نہیں، دین حجوں میں نہیں، دین زکات و خمسوں میں نہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر دین دین میں نہیں تو بے دینی بے دین ہے؟ کیا دین بے دینی میں ہے؟ جس طرح ہماری قوم کے سامنے مثالیں ہیں کہ جس طرح نبی نے نمازیں پڑھی، جس طرح علی ولی نے نمازیں پڑھی اور شہادت بھی اختیار کی تو اللہ کے گھر میں، جس طرح سید الشہداء نے نماز پڑھی اور دنیا کو دکھایا کہ نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں. ایسی مثال تو کسی قوم کے پاس نہیں. جیسی توحید ہمارے پاس ہے، اللہ کا قرآن ہے تو چھلک رہا ہے. نہج البلاغہ کے خطبے ہیں تو نہج البلاغہ لبریز نظر آتی ہے. زین العابدین کی صحیفہ کاملہ کی دعائیں ہیں تو وہ چھلک رہی ہیں شان توحید سے. حتیٰ کہ ازہر کے علماء اقرار کرتے ہیں کہ لولا خطب علی ابن ابی طالب لما عرف المسلمون التوحید. اگر مسلمانوں کے پاس حیدر قرار کے توحید والے خطبے نہ ہوتے، زین العابدین کی دعائیں نہ ہوتی، مسلمانوں کو کون بتاتا کہ شان کبریا کیا ہے؟ یا علی علی ولی اللہ. اللہم صلی علی محمد زندہ باد زندہ باد مردہ آباد مردہ آباد. یا علی. اور میری قوم سوچ سمجھ، میں ختم کروں، گھنٹہ ہونے والا ہے اور اس سے زیادہ پڑھنا ایسے حالات میں، ایسی گرمی میں جبکہ پڑھنے والے بھی بہت ہیں اور پڑھ چکے ہیں، پھر رات بھی مہینے سے انشاءاللہ ہونی ہے. تو میں اتنا عرض کروں گا کہ میری قوم سرغاب غفلت جاگ،
سید الشہداء کی محنت کو برباد نہ کر۔ جو آتا ہے ہزاروں لینے والا، لاکھوں لینے والا، ہمیں عقائد میں مشرک بنا کے جاتا ہے اور عمل و اعمال میں ہمیں فاسق و فاجر بنا کر جاتا ہے۔ کبھی تو سوچ کہ ہم نے لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر کے حاصل کیا کیا ہے کہ آؤ ہزاروں لے جاؤ ہمیں مشرک بنا جاؤ، آؤ لاکھوں لے جاؤ ہمیں فاسق و فاجر بنا جاؤ۔ یہی تھے دو حساب، سو یوں پاک ہو گئے، نہ ہمارے عقائد صحیح رہے ہیں نہ ہمارے اعمال صحیح رہے ہیں۔ میں عرض کروں گا کہ میری قوم خواب غفلت سے جاگ، جب تک ہمارے اندر ایمان والی شمع روشن نہیں، ہم نہ علی کے رعایا ہیں نہ علی ہمارے سردار۔ علی ہیں امیر المؤمنین۔ اگر علی کا رعایا بننا ہے تو اپنے اندر شمع ایمانی روشن کرنی پڑے گی، اور اگر مومن بننا ہے تو 5 عقیدے اپنے دل و دماغ میں رکھنے پڑیں گے۔ خدا واحد ہے، اس کا شریک کوئی نہیں، اللہ عادل ہے، وہاں ظلم کی کوئی گنجائش نہیں۔ سارے نبی عموماً، حسنین کا نانا خصوصاً وہ سید الانبیاء، وہ خاتم الانبیاء ہے کہ جس کے بعد نبی کوئی نہیں۔ سارے نبیوں کے وسیع برحق ہیں، پر جو ہمارے نبی کے 12 وسیع ہیں، ان جیسا کائنات میں نہ کوئی ولی ہے نہ کوئی وسیع ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور قیامت برحق ہے جس کے آنے میں شک کوئی نہیں۔ یہ 5 عقیدے رکھنے والے کو مومن کہتے ہیں۔ جب مومنوں کی جماعت تیار ہو جائے علی کو امیر المومنین کہتے ہیں۔ اور اگر علی کا غلام بننا ہے تو میری قوم، میں آپ کو اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر، نبی اور آل نبی کے منبر کی شبیہ پر بیٹھ کر، سچوں کا دامن تھام کر اور جھوٹوں سے علیحدگی کا اعلان کر کے کہتا ہوں کہ علی ہیں امام المتقین۔ علی متقیوں کے امام ہیں، اور متقی کا ادنا درجہ یہ ہے جو واجبات شریعت کو بجا لانے کی کوشش کرے، جو حرام سے دامن بچانے کی کوشش کرے، جو واجب کو بجا لائے، جو حرام سے دامن کو بچائے، اس کو متقی کہتے ہیں۔ یا متقیوں کی جماعت تیار ہو جائے، حسنین کے بابے کو امام المتقین کہتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لہذا علی کا رعایا بننا ہے تو مومن بننا پڑے گا، علی کا غلام بننا ہے تو متقی اور پرہیزگار بننا پڑے گا۔ جب غلطی ہو جائے تو پھر وہاں جو ہے فوراً در زنجیر در توبہ کو ہلانا پڑے گا، اللہ سے معافی مانگنا پڑے گی، پچھلا گناہ توبہ کر کے بخشوانا پڑے گا، ہمت کی کمر باندھ کے آگے قدم بڑھانا پڑے گا۔ انشاءاللہ اگر قدم بڑھتے رہے تو کبھی جنت میں پہنچ کے دم لیں گے۔ بڑھتے رہیں یوں ہی قدم۔ حی علی خیر العمل۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد۔